السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں میں, آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. ناظرین, پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے مسئلہ فلسطین میں اسرائیلی مظالم کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں مسئلہ فلسطین اور اسرائیلی مظالم کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی جو کہ متفقہ طور پر منظور ہو گئی ہے. فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے کراچی میں جماعت اسلامی اور JUIF کی جانب سے مارچ بھی کیا گیا اور شرکا نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے حوالے سے شدید مذمت کی ہے. پاکستان نے سخت موقف اختیار کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ غزہ کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے. اس پر بات ہوگی. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے. PTI طاقتور حلقوں سے بات چیت کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کر رہی ہے. اس حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی بات چیت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہو رہی. اگر اعظم سوادی بات کر بھی رہے ہیں تو وہ انفرادی طور پر کر رہے ہیں. اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے حکومت کی جانب سے شاندار کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے, ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے. اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو غزہ میں جو مظالم اسرائیل کی جانب سے رہے ہیں اور یہ خوشائن بات بھی ہے کہ پاکستان میں قرارداد جو ہے منظور ہو گئی ہے, اور کیا لگتا ہے اس قرارداد کا کوئی امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ. یہ قراردادیں پاس کرنے کو ہوتا ہے جس وقت کوئی مسئلہ شروع ہو رہا ہو. بالکل ٹھیک. جس جگہ پر 60,000 لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہوں, انہیں شہید کر دیا گیا ہو, جہاں پر 2-2.5 لاکھ کے قریب لوگ معذور ہو گئے ہوں, جہاں پورا ملک جو ہے ان کا زمین بوس ہو گیا ہو, قبرستان کی شکل اختیار کر گیا ہو, وہاں ان قراردادوں سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ اشک شوئی کی حد تک تو ٹھیک ہے. اور میں بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسلامی ممالک کی قیادت ہے, چاہے وہ OIC کے 51 ملک ہیں یا 59 ملک ہیں, عرب لیگ کے 14 کے 15 ملک ہیں, یہ جس خواب غفلت میں اس وقت مدہوش ہے, ان کی آنکھیں کھلنے میں اب کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں آپ کو بالکل تاریخ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں جب ظلم حد سے بڑھا تو اس کے تدارک کے لیے وہ جو اوپر بیٹھا ہے بالکل وہ پھر اپنے فیصلے بھی خود کرتا ہے اور پھر حالات بھی خود سے بناتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ خالد بن ولید, صلاح الدین ایوبی, محمود غزنوی, محمد بن قاسم, ان کی جو فتوحات تھی وہ کسی ملک کے ویزے لے کے کی تھی؟ انہوں نے ایک ہی لفظ اپنایا تھا, وہ تھا یلغار. بالکل. جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو وہاں یلغار کرنی چاہیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہیں تو منافقت کا ثبوت دیتے ہوئے ثالث بنے ہوئے ہیں, کہیں ہم بیچ میں سہولت کار بنے ہوئے ہیں, کہیں ہم یہ سب کچھ ہونے دینے پر خاموشی کرمنل سائلنس اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسلامی فوج بن گئی ہے, کچھ ممالک نے ریسورسز اکٹھے کر کے اس کے ایک فورس تشکیل دی ہے جو اسلامی ممالک میں ہونے والے اس نوعیت کے واقعات کا تدارک کرے گی. ہمارے سابقہ آرمی چیف جو ہے راحیل شریف صاحب, وہ اس کے چیف آف آرمی اسٹاف کہہ لیں یا کمانڈنٹ چیف کہہ لیں, کدھر ہیں وہ؟ ویئر آر دے؟ وٹ فار دے وار؟ تو سعودی عرب جس نے ان کا خرچہ بھی اٹھایا ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ یعنی اس کو سپانسر بھی کر رہا ہے, لیکن ان کا اس فوج کو بنانے کا مقصد تو یہی تھا کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہو اس کے تدارک کے لیے اس کو ڈپلوائے کیا جائے گا. ویئر از دیٹ اسلامک آرمی؟ نو ویئر. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ٹرمپ اور یاہو کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جب ساری قوتیں بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں یا ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں رہتا تو وہ ایک اوپر کی طاقت بھی ہے. وہ جب پھر عذاب نازل کرنے پر آتی ہے تو پھر بڑے چھوٹے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے, طاقتور اور کمزور کا فرق بھی مٹ جاتا ہے. ٹرمپ اور بائیڈن اور نیتن یاہو جس انسانی قتل کی سیریز کے ذمہ دار ہیں, ٹرمپ کو ابھی لاس اینجلس تو یاد ہونا چاہیے نا کہ تمام تر سپر پاور ہونے کے باوجود, تمام تر وسائل سے بھرپور ہونے کے باوجود, تمام تر سکلڈ مین پاور ہونے کے باوجود لاس اینجلس کا کیا ہوا؟ وہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ تو وہ تو کسی پر بھی گر سکتا ہے اور کسی وقت بھی گر سکتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں کنوکشن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں اور نیک نیتی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فلسطینیوں کو ان کا حق دلانا ہے اور جو غاصب اور قاتل ہیں اس کو سزا دینی ہے, اسرائیل کا وجود
पलक झपकने में तहस नहस हो सकता है। ये मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक तो साहब पाकिस्तान अपनी कैपेसिटी में कोशिश तो कर रहा है। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी बात की जाए तो जब वो सऊदी अरब गए थे रियाद में, तब उन्होंने जाके ये मसला उजागर किया था फ़लस्तीन का, और अब हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से आज वाले इजलास में जिस तरह से उन्होंने बात की है इस मामले पर, और अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए, उन्होंने भी इस मसले को उठाया कराची में। उसके ऊपर आते हैं बाद में, पहले आपने वज़ीर आज़म की बात की तो मैं उसका जवाब दूंगा आपको। पाकिस्तान इसके अलावा पहले मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको वज़ीर आज़म साहब। देखिए ये वक्त अब मसाइल को उजागर करने का नहीं है। बिल्कुल ठीक वो बात है। गुजर गए वो लम्हात जब आप जाके कहीं तकरीर करके कहते थे देखे मैंने क्या किया। बिल्कुल ठीक है। ये तो अमलन काम करने का, यू हैव टू स्टॉप द क्रिमिनल एक्ट ऑफ नेतन्याहू एंड इजराइल, क्रिमिनल एक्ट ऑफ ट्रम्प एंड हिज फॉर्मर कलीग बाइडेन। जो बीज वो बो के गए हैं, जो बीज को अब जिसकी वो आबियारी कर रहे हैं, उसको खत्म करना है। इसराइल से नेतन्याहू का खात्मा होना जरूरी है। बिल्कुल। ये किराए के घरों में रहने वाले 2% 1907 में ये आज पूरे फलस्तीन के मालिक कहते हैं अपने आप को। इनकी औकात क्या है? ये किराएदार थे। ये एक साजिश के तहत, ये बरतानिया हो चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप के दीगर ममालिक हो, जहां जहां इनकी कॉलोनियां थी वहां वहां ये ऐसे नासूर छोड़ के गए हैं जिसका कोई इलाज मुमकिन ही नहीं है। बरतानिया जाते हुए कश्मीर छोड़ गया, 75 साल हो गए ब्लीड करते हुए। कश्मीरी मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसकी आंखों से पोशीदा है। इसी तरीके से गजा के अंदर फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है किसको मालूम नहीं है। लिबनान के अंदर वहां के फलस्तीनियों के साथ जो कुछ हुआ, कैंपों के अंदर महाजरीन के, अस्पतालों के अंदर, स्कूलों के अंदर, आप मुझे बताइए जुल्म की कोई इंतहा है? वो मुझे तो फैज का वो शेर याद आ रहा है कि बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते, अरे मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। व्हाट इज इवन द गॉड इज वेटिंग फॉर? आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम दैट गॉड्स रैथ विल कम टू दोज हु आर किलर्स ऑफ द पैलेस्टीनियंस। ये कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। जो हमारी मुस्लिम उम्मा का हाल है, बिल्कुल एक तसलसल से मैं उसका भी मातम करता आया हूँ। उसके ऊपर भी मुझे एक बेजाद लखनवी साहब ने उस दौर में जो बात कही थी, आज उसका एक एक हर्फ मुझे साफ दिखाया। वो कहते हैं कि इस दौर में आए दोस्त ज़बू हाली ये मुस्लिम, देखी नहीं जाती है मगर देख रहा हूँ। सैयाद ने फूंका था अनादिल का नशेमन, और सैयाद का जलता हुआ घर देख रहा हूँ। हिलते नहीं फरियाद से क्यों अर्श के पाए, मजलूम की आहों का असर देख रहा हूँ। ये हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। जुल्म की इससे बड़ी मिसाल कहीं आपको मिलेगी इंसानी तारीख में? दुनिया की दो बड़ी जंगें जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 है, उसमें भी इतना जुल्म नहीं हुआ है। ये जो ड्रामा रचाते हैं कि होलोकॉस्ट हुआ, इनके खिलाफ बकवास करते हैं। ये मुसलमानों ने नहीं किया था, यहूदियों के खिलाफ तमाम जंगें ईसाइयों ने लड़ी थी, बदला हमसे ले रहे हैं, क्यों भाई? तो कहने का मतलब ये है कि ये अब रेजोल्यूशंस पास करने से, ये जाके कहीं उजागर करने से कुछ नहीं होगा। इट इज द टाइम टू एक्ट, और इसके बगैर कुछ नहीं होगा। एक बात ठीक। बुखारी साहब अब जरा ये करारनामा जो है इसके अंदर दो तीन बातें जो है मैं उसकी थोड़ी सी बात हो जाए। एक तो ये है कि जी उन्होंने कहा है कि जी वहाँ जो मजालिम है इसराइल के वो फौरी तौर पर रुकने चाहिए। मैंने कहा ना कि ये लफ्जी जंग जो है अब इससे कोई असर होने वाला नहीं है। रेजोल्यूशन पास की बहुत अच्छा किया, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान, जिसके बारे में पूरी मुस्लिम उम्मा का कैंडिड व्यू था कि पाकिस्तान इज सिटाडेल ऑफ इस्लाम, पाकिस्तान इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, वेयर इज आवर रोल? तो बुखारी साहब फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को एक तो तमाम मुस्लिम उम्मा को एक दफ़ा फिर मुत्तहिद करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। इसी तरह का मंजरनामा था 1974 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सेकंड इस्लामिक समिट कराई थी लाहौर में। हमारी लीडरशिप क्यों तमाम मुसलमान ममालिक की लीडरशिप को इकट्ठा नहीं कर सकती? क्यों वहाँ पर ऐसे फैसले नहीं हो सकते जिसके बारे में इसराइल और उसके जो वारिस हैं अमेरिका और बरतानिया और यूरोप, उनको सोचना पड़े? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये हमारे अंदर जो तफरीक है, ये जो हमारे अंदर तकसीम है, ये उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है गजा में। अगर ये तकसीम हम खत्म कर लें, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं। सब किस तरह से इकट्ठे हो चुके हैं, हो सकते हैं? इस्लामी ममालिक में तो खुद बहुत डिवाइड है। अगर हम सऊदी अरब की बात करें या ईरान की बात करें तो मुख्तलिफ ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो किस तरह से? देखिए आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, पाकिस्तानी कौम में तकसीम नहीं है, बिल्कुल, लेकिन 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, पूरी कौम एक थी कि नहीं?
یہ مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے. قبلہ اول جو ہے وہ صرف پاکستانیوں کا یا بنگلہ دیشیوں کا تو نہیں ہے نا. ایکٹ, آپ کے ایکٹ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کتنا سنسیئر ہیں فلسطین کی کاز کے ساتھ. دیکھیے بنگلہ دیش نے آج کیا کیا, کمال کا کام کیا انہوں نے. حسینہ واجد نے ایک گھٹیا حرکت کی تھی کہ پاسپورٹ سے یہ لائن نکال دی تھی کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب, بہت سارے اسلامی ممالک تو شاید اس طرح سے سپورٹ کرتے نہیں ہیں غزہ کی. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے, تو امریکہ کے ساتھ دشمنی کوئی بھی ملک نہیں لینا چاہتا اپنے ذاتی مفادات کی بنیاد پر. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں, یا سفارتی تعلقات کی وجہ سے. ظالم ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے, ظالم کے پاس ہمیشہ وسائل زیادہ ہوتے ہیں. جب چھوٹی قوم میں اتحاد کر لیں, فیصلہ کر لیں کہ اٹس اے وار آف ڈو اور ڈائی. جی, بڑی پوری تاریخ بھری پڑی ہے اس سے. آپ مجھے بتائیے نا, وہ 313 کتنوں کے خلاف لڑے تھے احد میں, یاد کر کے دیکھیں نا. کبھی تعداد میٹر کی؟ یہ تو مسلمانوں کے جذبے اور ان کے ولولے کام کرتے ہیں. کہاں ہے وہ؟ وہی بات ہے نا بخاری صاحب, وہ 313 تو اکٹھے تھے نا, یہاں پہ تو ایک دوسرے کے خلاف ہی اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں. دیکھیے میں نے کہا کہ آپس میں آپ جتنے مرضی اختلاف رکھیں, ایک فیملی کے اندر 4 بھائیوں میں اتفاق نہیں ہوتا, لیکن جب اس فیملی کے اوپر زد پڑتی ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. This is about the time. بخاری صاحب, کس طرح سے اتفاق ہو سکتا ہے اگر ایران اور سعودی عرب کی بات کی جائے, اس ڈائمینشن کو کلیئر کرے, کس طرح سے اتفاق ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اب آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں اس ایریا میں جانے کے لیے جہاں میں نہیں جانا چاہتا تھا. کیا ایران اور سعودی عرب کے بیچ ریسنٹلی ایک سیریز نہیں چلی ڈائیلاگ کی؟ کیا مخالفت وہ آسمان پر جو چڑھی ہوئی تھی زمین پر نہیں آ گئی ہے؟ کیا ایک دوسرے کے ملک میں سفارت خانے نہیں کھل گئے؟ کیا ایک دوسرے ملک میں وزیٹیشن شروع نہیں ہو گئی ہے؟ تو کیا ممکن نہیں ہے؟ ہم ان سے یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بارڈر کھول دیں, آپ اپنا بارڈر کم کر لیں, آپ اپنی آبادی ادھر بھیج دیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, دفاع میں اکٹھے ہو جائیں. بخاری صاحب, یمن کے حوثی تو باز نہیں آئے ابھی تک, تو کس طرح سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا, مثالیں ہمارے ساتھ بھری ہوئی ہیں. ابابیلوں نے کیا حشر کیا تھا ہاتھیوں کے لشکر کا. جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو آپ دیکھیے گا یہی فلسطینی کیا تگنی کا ناچ نچواتے ہیں ان سے. میں ایک بات اور وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, کیونکہ ہم نے ان 2 جو غزہ کے حوالے سے جو جلسے ہوئے ہیں اس کراچی میں, ان کا مجھے خصوصیت سے ذکر کرنا ہے. ہم توقع کریں گے کہ ہمارے پروڈیوسر جو ہیں اس کی فوٹیج بھی دکھائیں. جانی چاہیے اکراس دا ورلڈ یہ کہ مسلمان امہ جو میں ہوں ہوئے ساتھ کراچی میں کی پاپولیشن کا اندازہ کریں, اور ان دونوں جلسوں کا ذرا اندازہ کر کے دیکھیں کیا کیفیت ہے وہاں پر. تو یہ جو سیاسی تقسیم ہوتی ہے اس کی کوئی معنی نہیں ہوتے. جو ملی جذبہ اور قومی جذبہ اور اسلامی جذبہ ہے اس کے آگے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. جی بالکل. اور بخاری صاحب, جماعت اسلامی کا غزہ یکجہتی مارچ 22 اپریل کو ہڑتال کا بھی اعلان کیا گیا ہے. میں نے کہا کہ وہ فالو اپ ایکشنز کے اوپر جا رہے ہیں. میں توقع کروں گا کہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں وہ اگر یہ فوٹیج دکھا سکتے ہوں. بالکل, فوٹیج اگر ہماری یہ بالکل فوٹیج چل بھی رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے احتجاج بھی کیا, مظاہرے بھی پاکستان میں مختلف علاقوں میں اس کے علاوہ بھی کیے گئے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں ابھی. ٹھیک, یہ دیکھیں. جی دیکھیں جناب, حافظ نعیم صاحب جو ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ حکمرانوں نے اہل غزہ و فلسطین کے لیے عملی کردار نہ کیا تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ بالکل درست سمت میں صحیح بات ہے. حماس کی تحریک کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. حماس محبت, خدمت, مزاحمت, مقاومت اور سامراج کے خلاف جہاد و قتال کا عنوان ہے. اتنی اسٹرانگلی ورڈڈ اسپیچ تھی ان کی. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز اگر یہ مسلم امہ کے گھر گھر پہنچے گی تو ان کے جذبات بھی اسی طرح سے ہوں گے. جو 3 اور باتیں انہوں نے کی ہیں حافظ نعیم صاحب نے, وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, نواز لیگ اور پی ٹی آئی امریکہ اور اسرائیل کی مذمت اور ان دہشت گرد ریاستوں کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے. یہ اسی طرف اشارہ ہے جو میں ابھی تک کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ریزولوشن پاس کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں امریکہ سے آشیرواد وصول کرنے کے لیے لائن بنا کر کھڑی ہیں. خدا کے واسطے حکمرانوں ہوش کے ناخن لو, آپ کی ساری حرکتیں اب سامنے آ رہی ہیں. امریکہ و اسرائیل نے اقوام متحدہ کا چارٹر پھاڑ کر رکھ دیا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے غلام اپنی سازشوں سے امت کے جذبہ جہاد کو کم نہیں کر سکتے. بہت ہی ہائیلی چارجڈ اور جذبات سے بھرپور تقریر تھی ان کی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے ہمیشہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور خود انہوں نے
کبھی وہ پیچھے نہیں رہے ہیں, ہمیشہ فور فرنٹ پر رہے ہیں, اور انہوں نے بڑے ایڈوانس طریقے سے جا کے یہ جنگ جو ہے اور یہ محاذ جو ہے لڑا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہا ہے تو ذہن سے نکال دے. آپ کو یاد ہے بھی ریسنٹلی بات ہوئی تھی کہ پاکستانی ڈیلیگیشن گیا تھا وہاں, اس سے پہلے جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو تب بھی کہا گیا تھا کہ جناب امریکہ کی طرف سے دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو آپ آگے جا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹانگیں توڑ دیں گے ایسے لوگوں کی جو اس طرح کی بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے جی. غزہ کے 60,000 افراد کی شہادت بھی حکمرانوں کو نہیں جگا سکی. وہی رونا جو میں پہلے رو رہا تھا. حکمرانوں کی پرواہ کیے بغیر امت مسلمہ کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ پھر ویزے نہیں مانگتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. بخاری صاحب آپ کی بڑی درست آپ نے بات کی, لیکن پاکستان کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کر رہا ہے, چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہی کیوں نہ ایفرٹ ہو, لیکن کہیں نہ کہیں پاکستان کوشش کر رہا ہے. بخاری صاحب لیکن جو اندر غزہ کے معاملات بن گئے ہیں, جس طرح سے فلسطینیوں سے علاقے خالی کروائے جا رہے ہیں, اور اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا لگتا ہے کہ غزہ والوں کے لیے کوئی کچھ بہتری آ سکتی ہے آنے والے ٹائم میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتری تو کب آئے گی کب نہیں آئے گی وہ تو میرے خیال سے ابھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں. لیکن میں نے جس طرف اشارہ کیا تھا اس میں ایک اور بات اہم ہے جو ہمیں کرنی چاہیے, وہ یہ کہ دنیا کے مختلف حصوں سے تو آوازیں اٹھ رہی ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا. امریکہ کے اندر سے بھی اٹھ رہے ہیں. امریکہ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں جو ہیں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. یہ ہے جی کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری نسل کشی امریکہ کی روزانہ کی سطح پر دی جانے والی آپریشنل مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امریکی ماہر معیشت جیفرے سچس, کچھ اس طرح سے نام ہے ان کا. جب تک امریکہ اور اسرائیل اس خطے کے فیصلے مسلط کرتے رہیں گے مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہو سکتا. جو اگلی 3 باتیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میڈیا کے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم صبح سے شام تک اپنی مرضی کے لیڈروں کے ترانے گاتے رہیں, جذبہ حریت سے بھرپور ہو کے کرسیوں میں اچھلتے رہیں اور رالیں ٹپکتی رہیں ہماری ان کے لیے. اس سے بہتر ہے یہ کہ غزہ کے مسلمانوں کے حق میں وہ آوازیں بلند کریں. یہ امریکہ کے اندر کا ایک اپنا آدمی جو بول رہا ہے وہ سنیے. 2001 میں پینٹاگون کا منصوبہ سامنے آیا جس سے یہ بات سامنے آئی کہ مشرق وسطیٰ میں جاری 6 جنگوں بشمول شام, لیبیا, عراق, لیبنان, صومالیہ اور سوڈان کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ تھا. 6 وارز وہ کہتے ہیں 2001 میں پلان کی گئی تھی, جو لڑی گئی اور تباہ کیا گیا مسلمانوں کو. واحد جنگ جو ابھی تک نہیں ہوئی وہ امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ ہے جسے اسرائیل آج بھی بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سب ریالٹیز ہیں. آگے سنیے جناب, اسرائیل یہ جنگیں کبھی اکیلا نہیں لڑ سکتا. یہ سب امریکی جنگیں ہیں جن میں امریکہ مالی امداد, اسلحہ, انٹیلیجنس اور نیول سپورٹ فراہم کرتا ہے. دس از این امریکن سنگ. بالکل یہ آئینہ ہے امریکہ کی لیڈرشپ کے لیے, ٹرمپ کے پاگل پن کے لیے کہ لک ایٹ دس, آپ کے اپنے بندے کیا کہہ رہے ہیں. جی بالکل بخاری صاحب, بالکل درست بات کی آپ نے کہ امریکہ اسرائیل کو مالی امداد دیتا ہے اور اسلحہ بھی پرووائڈ کرتا ہے, جس کی وجہ سے جو اب غزہ میں منظر نامہ بنا ہے اس کے پیچھے امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.